بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 10 پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ آج کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے، بہت ہی بڑی خبر ہے، تمام پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ آرمینیا کے اندر مسجد ادغام کے اندر مسلمانوں نے اپنا قدم جما لیے ہیں، مسلمانوں نے اپنے قدم دوبارہ رکھ لیے ہیں۔ یہ ایک تاریخی مسجد ہے، آیا صوفیہ مسجد کی طرح یہ ایک تاریخی مسجد ہے جو مسلمانوں سے چھین لی گئی تھی اور آج الحمدللہ یہ دوبارہ مسلمانوں کو واپس ملی ہے۔ ناظرین، اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے سے پہلے میں آپ کو 3-4 ماہ پہلے پیچھے لے جاتا ہوں۔ ایک خبر آئی تھی ترکی سے، استنبول سے، آیا صوفیہ مسجد کی۔ طیب اردوان نے 500 سال سے جو میوزیم چلا آ رہا تھا اس کو مسجد میں چینج کیا۔ اس مسجد کے پیچھے کیا کہانی ہے پہلے یہ سن لیں۔ 500 سال پہلے یہاں مسلمانوں نے ایک مسجد، وہاں کا جو مسلمان بادشاہ تھا سلطان محمد، اس نے ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد اس نے عیسائیوں سے خریدی تھی۔ عیسائیوں سے یہ جگہ خرید کر اس نے اس جگہ پر مسجد آیا صوفیہ تعمیر کی۔ اب وقت بدلا اور اس مسجد پر قبضہ ہو گیا، عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے اس مسجد کو میوزیم میں چینج کر دیا۔ جب انہوں نے میوزیم میں چینج کیا تو 500 سال تک یہ میوزیم رہا۔ پھر ایک دفعہ حالات نے پھر پلٹا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی ہمت اور جرأت عطا کی۔ طیب اردوان جیسے بہادر شخص کے حصے میں یہ نیکی آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عدالت میں اس کا کیس کیا اور عدالتی کارروائی کے بعد یہ کیس مسلمانوں کے حق میں ہوا اور 500 سال میوزیم رہنے کے بعد وہی مسجد دوبارہ الحمدللہ مسجد میں چینج کر دی گئی اور مسلمانوں کے لیے ایک دفعہ پھر یہ مسجد کھول دی گئی۔ اب اس مسجد آیا صوفیہ کے کھلنے سے کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ وہی سرخے ہیں جن کا سرخ نشان ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ ایشیا سرخ ہوگا، جن کا نعرہ یہ ہے، جن کو جنرل باجوہ سے تنگی ہے، وہ ان کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ انہی سرخوں نے طیب اردوان پر بھی تنقید کے نشتر چلائے۔ انہوں نے کہا جی یہ مسجد، یہ میوزیم کی جگہ ہے تو اس کو میوزیم میں رہنے دیا جانا چاہیے تھا، اس کو مسجد میں کیوں چینج کیا؟ اب سرخوں کا یہ موقف ہے کہ اس کو میوزیم میں ہی رہنے دیا جائے۔ دراصل ان سرخوں کو اسلام سے چڑ ہے، ان کو اللہ کے آگے جھکنے والے انسانوں سے چڑ ہے، ان کو مسلمانوں سے چڑ ہے، ان کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو صرف مسلمانوں سے مسئلہ ہے۔ حالانکہ اس مسجد صوفیہ کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو سلطان محمد نے اس کو باقاعدہ عیسائیوں سے خریدا تھا، خرید کے اس جگہ مسجد تعمیر کی، اور آج بھی اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ڈاکومنٹ میوزیم میں رکھے ہیں استنبول کے اندر، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی ڈاکومنٹ کے بیس پہ طیب اردوان نے اس کو مسجد میں دوبارہ چینج کیا۔ اب یہ جو سرخے ہیں یہ ہر جگہ نہیں بولتے، یہ وہاں بولتے ہیں جہاں ان کو فنڈنگ ہو رہی ہو، فنڈنگ دے کے ان کو موقف دیا گیا ہو کہ آپ نے یہ موقف اختیار کرنا ہے، یہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کارا باغ میں ایک مسجد تھی جس کو مسجد ادغام کہا جاتا ہے۔ یہ کارا باغ آرمینیا میں تھی ایک جگہ، وہاں یہ مسجد تھی۔ تو اس مسجد کو ایک تاریخی مسجد ہے، یہ 1868 میں اس کو تعمیر کیا گیا اور 1870 کے اندر اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اب اس مسجد کے اندر کیا ہوا؟ حالات نے ایک دفعہ پلٹا کھایا اور یہ عیسائیوں کے پاس چلی گئی۔ 1992 میں آرمینیا کی فوج آذربائیجان میں داخل ہوئی اور انہوں نے اس مسجد کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آذربائیجان میں آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کی جو عمارتیں ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، خواتین، ان کی عصمت دری کی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے مساجد کو پامال کیا، انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ اس مسجد کارا باغ میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سور لا کے باندھ دیے۔ ناظرین، آپ امیجن کریں، اسلام میں
جانور کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، لیکن ان حرام جانوروں میں بدترین جانور سور ہے۔ تو ان عیسائیوں نے، آرمینیا کی فوجیوں نے سور ہی مسجد میں کیوں باندھے؟ صرف اور صرف اس کا مقصد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا تھا۔ اب یہاں سرخے نہیں بولتے، ایسے معاملات پر یہ سرخے نہیں بولتے، کیونکہ ان کو فنڈنگ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پیسہ نہیں ملتا۔ ان کو جس چیز کے پیسے ملتے ہیں یہ اسی پر آ کر بولتے ہیں۔ آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں پوپ نے کہا تھا کہ میرا آج دل گرفتہ ہے۔ اسی پوپ کا دل گرفتہ تب کیوں نہ ہوا جب قارا باغ میں مسجد ادغام کے اندر آرمینیا کے فوجیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو پامال کیا، وہاں سور جیسے جانور لا کر باندھے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ امام کعبہ کو بھی اس پر موقف دینا چاہیے، انہوں کو بتانا چاہیے کہ آپ مسجد ادغام پر کیوں نہیں بولتے۔ آپ بابری مسجد کو جب شہید کیا جا رہا تھا تب آپ کا موقف کیوں نہیں سامنے آیا؟ تب آپ کا دل گرفتہ کیوں نہ ہوا؟ آج ہی آپ کا دل گرفتہ کیوں ہے؟ ناظرین، حالات ایک دفعہ پھر بدلتے ہیں۔ 2020 آ جاتا ہے، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان دوبارہ جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان علاقوں سے خبر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آذربائیجان آگے بڑھ رہا ہے، لڑائی بڑھ رہی ہے، مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں علاقے۔ اور چند ہی ہفتے بعد ایک اور خبر آتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ آرمینیا اب معاہدہ کرنا چاہتا ہے آذربائیجان سے، تو ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق آذربائیجان نے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ان کا کنٹرول آذربائیجان کو دے دیا جاتا ہے، جبکہ مزید لڑائی روک دی جاتی ہے۔ اب ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد ادغام کا کیا بنا؟ جی ہاں، مسجد ادغام دوبارہ آذربائیجان کے فوجیوں کے انڈر آ جاتی ہے۔ آذربائیجان کے صدر اور خاتون اول اس میں جوتے اتار کے داخل ہوتے ہیں، اسلامی پرچم اس مسجد کے اوپر دوبارہ لہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک 28 سال بعد اس مسجد کو جانوروں سے پاک کیا جاتا ہے، سوروں سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کی دیواروں پہ جب خاتون اول اور آذربائیجان کے صدر نے ہاتھ رکھے تو وہ مناظر دیکھنے کے لائق تھے۔ آپ دیدہ ہو گئے، وہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ 28 سال پہلے وہی مسجد، وہی اللہ کا گھر ان کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور آج 28 سال کے بعد اس کو پھر ان کی ناپاک جسارت سے محفوظ کیا گیا، اور آج پھر وہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا۔ تو جب یہ مناظر کیمرے نے دکھائے تو یقیناً بہت سارے مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر گئے، ہمارا دل کو بہت زیادہ سکون، چین حاصل ہوا، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے ایک دن آئے گا کہ ہم بیت المقدس میں بھی داخل ہوں گے، مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو کھولا جائے گا۔ کشمیر میں بھی یہی ہوگا، کشمیر سے خبریں آئیں گی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاک فوج آگے بڑھ رہی ہے، آج کشمیر کے وہ علاقے فتح کر لیے، آج وہ علاقے فتح کر لیے، آج کشمیر کے لوگوں کو آزادی مل گئی۔ یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہوگی، اس دن کا انشاءاللہ ہمیں انتظار ہے۔ انشاءاللہ یہ دن ضرور آئے گا، وہ دن ضرور آئے گا جب بابری مسجد کو دوبارہ بابری مسجد کی رونقوں کو بحال کر دیا جائے گا، مسلمانوں کے لیے بابری مسجد کو ایک دفعہ پھر کھول دیا جائے گا، مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ فتح نصیب ہوگی جس فتح کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، وہ فتح انشاءاللہ مسلمانوں کو ضرور نصیب ہوگی۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ خوشی کی خبر انشاءاللہ ضرور اچھی لگی ہوگی۔ تو اس طرح کی اگر اور بھی آپ اچھی ویڈیوز ہمارے چینل پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو پہلی دفعہ آئے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔